مولانا یہ بتائیے کہ ہمارا ایسی شادی میں جانا کہ جس میں دو جو ہے وہ خاتون آپس میں لڑکی آپس میں شادی کر رہی ہیں، میرا جانا جائز ہے؟ ان کو اپنے شہر سے باہر نکال کے پھینک دو، بہت مقدس ہے۔ ہاں، اس ماڈرن زمانے میں آپ کو جینے کا بھی طریقہ معلوم ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ اس کی سزا یہ ہے کہ پتھروں کی بارش ہوئی آسمان سے۔ قرآن مجید مسلسل انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ جی بے شک۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت پانے کے راستے کم ہیں، برائیوں کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ جی بے شک۔ اور برائیوں میں ایک عجیب بات ہے کہ اس میں کشش بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں یہ برائیاں پائی جا رہی ہیں، یہ خرابیاں آج کے زمانے میں، ایسا نہیں ہے جی، بلکہ ہمیشہ سے جب سے یہ انسان آیا ہے اسی وقت سے گویا ایک طرح کی برائی شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ بشریت میں کہ قابیل نے جناب حابیل کا قتل کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حسد اس کی ایک وجہ تھی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ حسد پایا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اچھائیاں بھی پہلے زمانے میں تھی اور آج بھی یقیناً جناب قابیل کی شرافت آج بھی ہمارے درمیان شریف لوگ پائے جاتے ہیں۔ جی، جناب حابیل کی شرافت اور جناب آدم کے فرزند جناب قابیل کے جو قاتل تھے، جی بالکل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھائیاں اور برائیاں گزشتہ زمانوں میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اسلوب اپنایا گیا ہے، جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے، وہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خاص واقعات کا تذکرہ ہے۔ انہی خاص واقعات کا تذکرہ کر کے آخر میں ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیوں ان واقعات پہ غور نہیں کرتے، کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے، تم کیوں درس نہیں لیتے؟ افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تتفکرون، یا مثلا اولی الابصار کے لیے جو ہے یہ نشانیاں ہیں، ہے نا؟ اس طریقے سے بعض جگہ پہ کہا کہ ہم اسی طریقے سے الٹ پلٹ کر اپنی نشانیوں کو صاحبان عقل کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن انسانی ضمیر کو جھجوڑ کر ایک صحیح بات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگانی کے جو واقعات ہیں وہ انہی میں سے ایک جناب لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ہے نا؟ سورہ اعراف میں میں بھی قرآن سے میں ان آیات کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور وضاحت بھی کرتا ہوں۔ میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ جناب لوط علیہ السلام کی زندگی کا جو ایک بڑا برا کردار رہا ہے ان کے زمانے میں، وہ ہومو سیکسول، ہم جنس بازی۔ تو میں آج سے 10 سال 15 سال پہلے جب اس واقعے کو پڑھتا تھا، یعنی اس آیت کو پڑھتا تھا، تو مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ ہاں، ایک خجالت، شرمندگی کہ کیوں قرآن مجید، ایسا تو ہوتا نہیں معاشرے میں۔ لیکن جب آج میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں اور اس پہ غور کر رہا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا خاص حکمت رہی ہے اس آیت کو بیان کرنے میں۔ اگر ہم غور فرمائیں تو دیکھیے کہ کیا آیت کہہ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ قَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ پیغمبر لوط کو یاد کرو، لوط کا تذکرہ کرو۔ کیوں کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کی قوم ایک خاص برائی میں، یہ ہومو سیکسول میں گرفتار تھی، ہم جنس بازی میں۔ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ برائی ہومو سیکسول کی، ہم جنس بازی کی برائی جناب لوط کی قوم سے پہلے اصلا دنیا میں تھی ہی نہیں۔ اس کا جو آغاز ہوا وہ جناب لوط کی قوم سے ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر انجام جس کی طرف جناب لوط کو بھیجا گیا تھا، ان کی اصلاح کے لیے، بالکل۔ ابھی ان کا انجام بھی دیکھیے گا کہ کتنا عبرتناک انجام ہے ان کا۔ پھر اس کے بعد جناب نوح اپنی قوم کے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، مردوں سے خطاب ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو مردوں سے کیوں پورا نہیں کرتے؟ ہماری قوم میں حتیٰ ایک آیت میں سے خطاب یہ ہو رہا ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو عورتوں سے کیوں نہیں پورا کرتے؟ ایک روایت ایک آیت میں ہے کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، اگر تمہیں اپنی مردانگی خواہش پوری کرنی ہے
تو ایک جائز طریقہ ہے، ایک خوبصورت طریقہ ہے جی جس کے لیے اللہ نے مرد اور عورت کی جنس کو پیدا ہی کیا تھا اسی جی جی لیے۔ جی تو تم کیوں آپس میں مرد جو ہے وہ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ خواہشات کو پورا کر پورا رہے ہو، کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی ایک میسج آیا تھا جی مولانا، واقعا میں تو جس دن وہ میسج آیا، ابھی 2 سے 3 دن پہلے بھی میسج آیا ہے، جی میں اس دن بہت دیر تک سوچتا رہا اسی مسئلے کی بالکل طرف۔ کسی بھائی کا میسج آیا تھا، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ سبیل احکام کے پاس جو میسج آتا ہے اپنے ہی جو ہے وہ کسی برادر کا ہوگا جی میسج۔ جی بالکل ان کا بالکل۔ میسج یہ تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہمارا ایسی شادی میں جانا کہ جس میں 2 جو ہے وہ خاتون آپس میں، لڑکیاں آپس لڑکی میں ہیں، شادی کر رہی ہیں، بالکل بالکل، میرا جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اب دیکھیں کہ آج بے حیائی کی یہ حد ہو چکی ہے کہ آپس میں ہم جنس بازی کے ساتھ ساتھ جی اب جو ہے وہ کھلم کھلا شادی ہو رہی ہے، دوسروں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب میں وہی کہوں گا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ قبلہ مشکل یہ ہے کہ جب آپ اس فعل شنی کے مرتکب افراد کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کا سبب دریافت کرتے ہیں جی تو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کیا معلوم، جی ہم دیکھنے میں مرد لگ رہے ہیں، ہاں ہمارا جو درونی نظام ہے وہ سارا عورتوں والا ہے، ہم اپنی ضرورت کو کسی عورت کے پاس جا کے پورا کریں گے، یا اگر کوئی ایک عورت ہے اگر مرد کے پاس ہم جا کے اپنی خواہشوں کو پورا کریں گے، اسی طریقے سے ایک عورت کے پاس جب آپ جا کے دریافت کرتے ہیں کہ آپ ایک خاتون، آپ ایک لڑکی ہیں، آپ کی ضرورت ایک مرد پورا کرے گا، آپ لڑکی کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ظاہری بدن وہ لڑکیوں والا ہے، وگرنہ ہماری تمام خواہشیں، یعنی درونی جو نظام ہے بدن کا، ہماری جو خواہشیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ مردوں والی ہیں۔ یعنی ایک طریقے سے یہ کہا جائے کہ ایک تو ایک نظام خلقت اور خدا پہ جو ہے وہ بالکل ڈائریکٹ جو ہے وہ حملہ ہے ایک طرح سے، بالکل۔ اب دیکھیں یہ توجیہ ہے، بے شک قرآن مجید اس توجیہ کی طرف کیا اشارہ کر رہا ہے؟ جی جب جناب لوط علیہ السلام اپنے قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ عورتیں حاضر ہیں، جی تم ان سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، جی تو قرآن کہتے کہ وما کان جواب قوم ہی، جناب لوط کی قوم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ مرد ہوتے ظاہری طور پہ یا مرد ہوتے ظاہری طور پہ اور ان کی خواہشات اپنے جنس سے مخالف سے پوری نہیں ہوتی تو وہ اس کی توجیہ بیان کرتے نا، اس کی وجہ بیان کرتے کہ جا کے آپ اپنے خدا سے کہیے کہ اس نے ظاہری طور پہ تو ہمیں مرد بنایا ہے، حقیقت میں ہمارا درونی نظام جو وہ سارا عورتوں والا ہے، ہم جب بھی جائیں گے تو کسی مرد کے پاس جائیں گے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اگر ایسا ہی ہے جو آج توجیہ کی جا رہی ہے، یہ اصلاً توجیہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جواب انہوں نے کیا دیا کہ الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، یہ لوط اور ان کے ہم فکر ہم مزاج افراد ان کو اپنے شہر سے باہر نکال کے پھینک دو، باہر بھیجو ان کو، ہمارے درمیان یہ نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک مشکل آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی انسان کو صحیح بات بتا رہے ہیں جی تو آپ کو آپ کے شہر سے تو شاید آپ کو نہ ابھی باہر کر سکیں، جی لیکن آپ کو اپنے کلچر سے، اپنے ماحول سے ضرور آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کہہ کے دور کریں گے کہ آپ بڑے خشک مقدس ہیں، بہت مقدس ہے۔ ہاں، اس ماڈرن زمانے میں آپ کو جینے کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج بھی حجاب کے سلسلے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو جب آپ کسی سے کہیں کہ پردہ کریے یا جو ہے وہ حقیقت، ارے بہت آج کے زمانے سے بہت دور آپ چل رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کیا؟ تو یہ آج کا زمانے کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام آ کے نصیحت کرتے تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا۔ بالکل بالکل۔ اس کے بعد کہا کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو کہا کہ ہم نے نوح کو اور ان کے خانوادے کو، ان کی بیوی کو چھوڑ دیا، ان کی بیوی ہے اس عذاب میں گرفتار۔ یہ لوگوں کو دعوت دیتی تھی لوگوں ہی کی برائی کے لیے، اپنی طرف نہیں، یعنی مرد کے لیے برائی کے لیے دعوت دیتی تھی۔ قرآن نے صاف کہا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، کہ ہم نے نجات دی نوح کو، نوح کے جو جناب لوط کو، اور جناب لوط کے جو ہم مزاج افراد تھے، جو ہم فکر افراد تھے، ان کو نجات دے دی، ان کی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اور عذاب کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی آسمان سے۔
تو یہ عذاب ہے ان کا. پھر اس کے بعد آخر میں کہا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. ایسے افراد کو قرآن نے مجرم ٹھہرایا ہے کہ پیغمبر آپ جا کے دیکھیے وہ جو جرم کر رہے تھے، جرم کا ارتکاب کیے ہوئے تھے، ان کا نتیجہ آپ جا کے دیکھ لیجئے. تو یہ صحیح توجیہ نہیں ہے. جی جی یقیناً جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک گناہ ایسا گناہ ہے کہ جسے واقعاً جس کی تمام تر روایات میں علماء نے، آپ جا کے توضیح المسائل میں بھی دیکھیے گا کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس میں ہم جنس بازی، یعنی ایک لڑکا ایک لڑکے کے ساتھ یا ایک لڑکی ایک لڑکی کے ساتھ اگر رابطہ برقرار کر رہی ہے تو اس صورت میں اس کا گناہ، اس کی سزا یہ ہے کہ انسان کو قتل کر دیا جائے. بہرحال حکومت اسلامی اگر قائم ہوگی جب بھی تو وہاں کے اوپر یہ حد اجرا ہوگی، یہ حد جاری ہوگی، حد نافذ ہوگی، بلکہ اس سے سخت ہے کہ جلا دیا جائے، دیوار گرا دی جائے اس کے اوپر، اسے جو ہے وہ بلندی سے گرا دیا جائے. اتنی سخت سزا ہے، سخت سزا ہے یقیناً. بس اس میں ایک نازک پہلو یہ ہے کہ جو گواہ کی جو شرط ہے، ہاں جو گواہ کی ان گواہ کا ہونا ضروری ہے. بہرحال وہ تمام شرائط کے جو فقہ میں بیان ہوئے ہیں وہ تمام شرائط کے ساتھ اسے نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابتدا سے بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے. آج کے معاشرے میں ضرورت ہے اس بات کی، والدین کی خاص طور سے ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دوست بنے، اپنے بچوں کو اس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ گمراہ نہ ہونے پائے. چونکہ خداوند متعال نے فطرت میں جو چیزیں رکھی ہیں اسے یہ بندے منحرف کر دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو ادھر ادھر منحرف ہو جاتا ہے انسان. فطرت نہ کہا جائے کہ فطرت کو تو شاید کوئی منحرف نہیں کر سکتا، غبار اس پہ ڈال سکتا ہے، بالکل اس کو کمرنگ کیا جا سکتا ہے، غبار ڈالا جا سکتا ہے. یہ انسان کے ماحول کی بیجا خواہشیں ہوتی ہیں. ہاں چونکہ بہرحال ہے یہ بھی، جس طریقے سے مثال دی جائے کہ اگر انسان کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ممکن ہے کہ کھانا ایک جو ہے وہ پاک غذا کھائے ایک انسان، اور ممکن ہے کہ ایک انسان نجس غذا کھائے. بالکل صحیح. یہاں پر بھی ایک شہوت، ایک ضرورت ہے، ایک بھوک ہے. بالکل. اگر ان شہوت کو جو ہے وہ انسان حلال طریقے سے پورا نہیں کرے گا تو پھر وہ حرام طریقے سے پورا کرے گا. اسی لیے ہمارے یہاں روایات میں جلدی شادی کرنے کا جو تذکرہ ہے وہ اسی لیے ہے غالباً. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.